فرش التراب يضمني وهو غطاء۔ مرزا قادیانی نے جب 1901 میں نبوت کا اعلان کیا، پہلے وہ مسیح مسیح بنا، مہدی موعود بنا، ملہم من اللہ بنا، کئی اس نے رنگ بدلے، ذلی، بروزی، غیر تشریح نبی، امتی نبی، کئی روپ دھارے۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پہ اس نے 1901 کے اندر باقاعدہ نبوت کا اعلان کر دیا اور کہہ دیا کہ میں خاتم النبیین ہوں، بلکہ اپنے آپ کو رحمت للعالمین کہہ دیا، بلکہ یہ کہا کہ انا آتینا کل کوثر، یہ میرے اوپر اتری ہے اور معراج پہ میں گیا ہوں اور یہ آیت میرے حق میں نازل ہوئی ہے۔ طرح طرح کی افواہات اس نے بکنا شروع کر دی۔ وہی شخص جو پہلے کہتا تھا کہ اے مسلمانوں دشمن قرآن نہ بنو اور قرآن کا مقابلہ نہ کرو، نبوت کا دروازہ نہ کھولو، اب خود ہی کھول کے بیٹھ گیا اور خود کہا کہ جس کے کلام میں تناقض ہوگا وہ جھوٹا ہوگا، اور اپنے جھوٹ کو خود ہی اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے۔ تو علماء نے جو ہے وہ اس کا مقابلہ کیا، یہ روز کوئی نہ کوئی بات بکنے لگا اور 72 کتابیں اس نے سرسے میں لکھی اور کہنے لگا میرے اوپر وہی آسمان کی بارش کی طرح برستی ہے، کبھی اردو میں کبھی انگلش میں۔ وہ ٹیچی ایک فرشتہ اس نے مقرر کیا ہوا تھا، پتہ نہیں وہ کون تھا، وہ آ کے اس کو وہی دے جایا کرتا تھا، اور الٹی سیدھی ٹیڑھی میڑھی باتیں جو ہیں وہ وہی کے نام سے افواہ بکا کرتا تھا۔ بلکہ جو شخص اس کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے اس کے بارے میں اس نے سخت رویہ اختیار کیا۔ وہ کہتا ہے کہ کنجریوں کے بچوں کے بغیر جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، باقی سب میری نبوت پہ ایمان لا چکے ہیں۔ آئینہ کمالات میں اس نے لکھا۔ پھر اس کے بعد نجم الہدا کے صفحہ نمبر 10 پہ لکھا، دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور عورتیں ان کی کتیوں سے بڑھ گئیں۔ پھر اس بدبخت نے ازالہ اوہام کے اندر لکھا، ان لوگوں نے چوروں، قزاقوں اور حرامیوں کی طرح اپنے محسن گورنمنٹ پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ وہ بدبخت شخص ہے کہ جس نے امت کو گالیاں بکی، اور جو اس کی جھوٹی نبوت کو نہیں مانتا تھا وہ شخص اس کے لیے گردن زدنی ٹھہرا، اور اس کو اس نے خنزیر، ولد الحرام، زنا کی اولاد اور عورتوں کو کتیوں سے بدتر قرار دیا، جبکہ یہ سب کچھ خود تھا اور اس کی اولاد و ذریت خود تھی۔ مسلمان کبھی بھی ایسے پلیت شخص کو نہیں مان سکتے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، فرمایا وہ شخص کافر ہے، جو اسے مانے وہ بھی کافر ہے، من شکا فی کفر ہی و عذاب ہی فقد کافرہ، جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، اور جو شخص ایسے مفتری، کذاب اور دجال سے معجزہ طلب کرے وہ بھی کافر ہے۔ اس سے معجزہ بھی طلب نہیں کرنا چاہیے، وہ جھوٹا ہے، بالکل جھوٹا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ تو اس نے یہاں تک بکا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ کتا ہے اور خنزیر ہے اور ولد الحرام ہے۔ اور ایک موقع پہ کہتا ہے میری زبان زیب نہیں دیتی کہ کسی کو گالیاں دوں، اور خود ہی یہ گالیاں بکتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے ازواج رسول کی توہین کی، حضور کی شہزادیوں کی توہین کی، اللہ کے رسول اور نبیوں کی توہین کی، سارے ولیوں کی توہین کی، جمی مسلمانوں کی توہین کی، اور عذاب میں مبتلا ہوا، سینکڑوں بیماریوں کے اندر مبتلا تھا، ایک پل سے چین نہیں ملتا تھا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو چیلنج دیا، اس کا خیال تھا گوشہ نشین بزرگ ہیں، کب میرے چیلنج پہ لبیک کہیں گے، میری حفوات کو اور میری بکواس کو کب اہمیت دیں گے، لیکن حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ تھا، وہ حجرے سے باہر نکل آئے۔ جب لاہور میں پہنچے تو مرزا کو آنے کی ہمت اور طاقت نہ ہوئی اور ذلیل و رسوا ہوا، اور پیر میر علی شاہ صاحب ابھی لاہور میں ہی تھے، بلکہ آپ اپنی رہائش جب وہاں مقرر تھی عارضی طور پہ، وہاں سے نکل کے شاہی مسجد میں جا رہے تھے جو جگہ مقرر تھی مناظرے کے لیے وقت معین پر، تو راستے کے اندر پیلے رنگ کے اشتہار لگے ہوئے تھے کہ پیر میر علی شاہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، حالانکہ وہ خود نہیں آیا، اور پیر میر علی شاہ ان کے ساتھ جلوس جا رہا ہے اور راستے کے اندر اشتہار لگے ہیں کہ وہ بھاگ گئے، اور لوگ حیرت زدہ ہو رہے تھے کہ یہ کتنا جھوٹ کا پلندہ ہے اور کتنی بکواسات ہے کہ ہم تو جا رہے ہیں اور ہمارے سے پہلے اشتہار لگے ہوئے ہیں کہ پیر میر علی شاہ صاحب بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی اور پیر میر علی شاہ صاحب سرخرو ہوئے اور یہ نہ آ سکا۔ پھر اس نے تعویل یہ کی چونکہ وہاں لوگ بپھرے ہوئے تھے، اگر میں جاتا تو بڑا نقصان ہوتا، یہ کیسا نبی ہے جو لوگوں سے ڈر رہا ہے،
اللہ کے نبی تو ہزاروں کے لشکر میں کود جاتے ہیں، ان کے سینے کے اندر کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا ہے. وہ تو جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دیں تو آگ ان کا بال بھی بیکا نہیں کرتی ہے. یہ کیسا جھوٹا نبی ہے کہ جو ڈرتا ہے کہیں مجھے کوئی قتل نہ کر دے. پھر اس نے مختلف قسم کی پیشگوئیاں کرنی شروع کر دی اور کہنے لگا کہ اگر ثابت ہو کہ میری 100 پیشگوئی سے ایک بھی جھوٹی نکلی تو میں اقرار کرتا ہوں کہ میں جھوٹا ہوں. یہ حاشیہ 40 میں اس نے لکھا. پھر جو بھی اس نے پیشگوئی کی وہ سچی ثابت نہ ہوئی. ہوا اس طرح کہ 1891 میں اس کا ایک قریبی عزیز تھا احمد بیگ، اس کی ایک بیٹی تھی محمدی بیگم، اس پہ اس کی نظر پڑ گئی اور پھر اس نے اپنی طرف سے من گھڑت وہی گڑی کہ محمدی بیگم کا میرے ساتھ نکاح قرار پا گیا ہے اور ہر صورت میں وہ میرے نکاح میں آئے گی. اور یہ اس نے احمد بیگ ہوشیار پوری کو خط لکھا. لیکن وہ ایسے بدبخت سے اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کر سکتے تھے؟ جب بات نہ بنی تو اس نے پھر خط لکھا کہ اگر تم نے محمدی بیگم کی کسی جگہ شادی کی تو جس مرد کے ساتھ شادی کرو گے 2.5 سال کے اندر اندر وہ مر جائے گا اور اس کا باپ بھی 3 سال کے اندر اندر مر جائے گا اور یہ سخت اذیت کی زندگی یہ جو 2.5 سال ہوں گے گزارے گی. پھر اس کے بعد میرے نکاح میں آئے گی. تو جب آخر میں میرے نکاح میں آنا ہے تو ابھی میرے نکاح میں سے دے دو. انہوں نے اس کی کسی بات کی پرواہ نہ کی اور سلطان بیگ نامی ایک شخص سے مئی 1891 میں محمدی بیگم کی شادی کر دی. اب یہ سخت پریشان ہوا. اس کے والدین کو لالچ بھی دیا کہ میں باغ کا 1/3 حصہ تمہیں دے دوں گا. بہت کچھ ہوا. بلکہ جو احمد بیگ کی ہمشیرہ تھی اس کی بیٹی مرزا کے بیٹے کے ساتھ بیاہی ہوئی تھی. اس نے یہ بھی دھمکی دی کہ میں جو ہے وہ اس کو طلاق دلوا دوں گا اور اگر میرے بیٹے نے طلاق نہ دی تو اس کو اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا. لیکن یہ دھمکی بھی نہ چلی. تو اس طرح اس نے کہا تھا 2.5 سال اس کا خاوند نہیں جی سکتا. اللہ کی توفیق سے محمدی بیگم کا خاوند نکاح کے بعد مسلسل 40 سال تک زندہ رہا اور محمدی بیگم 58 سال تک زندہ رہی اور اس کا باپ بھی 20 سال زندہ رہا. اب مرزا پھر پریشان ہو گیا کہ میری پیشگوئی تو خراب ہوگی اور میرے ماننے والے کہیں لڑکھڑا نہ جائیں. اس نے ایک ہیلا کیا کہ 2 بکریاں کہیں سے منگوائیں اور ان کو ذبح کیا. کہا یہ محمدی بیگم کے شوہر اور اس کے باپ کی جگہ پہ میں نے قربان کی ہیں، وہ نہیں مرے تو ان کی جگہ پہ میں نے ان کو قربان کیا ہے. لیکن اس کے جھوٹے معتقد پھر بھی اس کو نبی مانتے رہے. لیکن اس نے کہا کہ اس کے باوجود ایک وقت آئے گا کہ محمدی بیگم میرے نکاح میں آئے گی. ہمارا نکاح آسمان پہ ہو گیا ہوا ہے. لیکن پھر وہ مر گیا. لیکن محمدی بیگم بعد میں بھی عرصہ دراز زندہ رہی اور اس ظالم کے نکاح میں نہ آئی. تو اس کی یہ جھوٹی پیشگوئی بھی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ گئی. 1893 میں ڈپٹی عبداللہ آتھم ایک عیسائی پادری تھا. اس کے ساتھ اس نے 15 دن کے لیے مسلسل مناظرہ کیا. جب بات نہ بنی، تسلیس کے عنوان سے گفتگو تھی، تو اس نے پیشین گوئی کی کہ جو ہے وہ 15 ماہ کے اندر اندر یہ حاویہ میں چلا جائے گا، یعنی مر جائے گا اور جہنم رسید ہو جائے گا. پھر اس کے بعد دن گنے جانے لگے. جب صرف 14 دن رہ گئے تو اس نے منشی رستم کو خط لکھا جو اس کا معتقد خاص تھا کہ ڈپٹی آتھم فیروز پور میں موجود ہے اور ابھی تندرست طرح سے ہوا بھی کچھ نہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جو پیشین گوئی ہے وہ خراب ہو جائے اور لوگ تماشا اڑائیں اور عیسائی خوش ہوں. تم دعا کرو کہ پیش گوئی پوری ہو جائے. نبی ترلے کر رہا ہے امتی سے کہ تم دعا کرو. کتنا بدبخت نبی ہے، جھوٹا نبی، کذاب نبی، دجال نبی. پھر اس کے بعد بات نہ بنی، صرف 1 دن رہ گیا اور آتھم عیسائی پادری اچھا بھلا پھر رہا ہے. تو پھر اس نے عبداللہ سنوری اور میاں حامد علی کو چنے دیے. رات کو گھبرایا ہوا تھا مرزا، کہنے لگا 1 دن رہ گیا، اگر نہ مرا تو بڑی پریشانی ہوگی، ہماری جماعت کے لوگ ہم سے ٹوٹ جائیں گے. تو اس نے جو ہے وہ اس کو چنے دیے. کہا کہ ان کے اوپر فلاں فلاں پڑھو اور رات کی تاریکی میں شمال جانب قادیان سے ایک اندھا کنواں ہے اس کے اندر پھینک آؤ اور واپس پلٹ کے نہیں دیکھنا. بلکہ خود بھی گیا اور واپس دوڑ لگا دی.
اور اگلے دن منتظر رہے کہ آتھم مر جائے، لیکن آتھم نہ مرا۔ 6 ستمبر 1894 کے اندر انہوں نے بڑے بڑے اشتہار چسپاں کیے، جس کے اندر مرزے کو جھوٹا بتایا گیا، تو وہ تو نہ مرا، الٹا یہ ہو گیا کہ کئی مسلمان جو ہیں وہ عیسائی ہو گئے، بالخصوص جنہوں نے وہ مناظرہ رکھا ہوا تھا، وہ 3 لوگ جو ہیں وہ عیسائی ہو گئے۔ اس طرح اس نے جو ہے وہ اسلام کو بھی رسوا کیا اور خود بھی رسوا ہوا۔ پھر اس نے ایک نئی پیش گوئی گھڑی، کہنے لگا کہ 1887 کے اندر میرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو بڑا متبرک اور بابرکت ہوگا، اور اس کی بڑے فضائل بیان کیے۔ لیکن پھر 1887 کے اندر بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا ہو گئی، اب پریشان ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کہنے لگا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ابھی پیدا ہوگا، 9 سال کے اندر اندر پیدا ہو سکتا ہے۔ پھر بیٹا پیدا ہوا 1887 کے اندر، نام اس کا بشیر احمد رکھا، لیکن وہ صرف 1 سال کے بعد مر گیا۔ پھر لوگ پریشان ہوئے تو کہنے لگا کہ لازمی نہیں کہ یہ بیٹا ہے، میری مراد کوئی اور بیٹا تھا۔ پھر اس کے بعد 1899 میں ایک بچہ پیدا ہوا، اس واقعہ کے 12-13 سال بعد، اور پھر اس پر بڑی خوشی منائی گئی، اس کا نام مبارک رکھا گیا، اور اس طرح کہا گیا کہ یہ وہی بیٹا ہے جس سے بڑی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ اللہ کا کرنا ہوا 1907 کے اندر وہ بچہ بخار میں مبتلا ہو گیا، 9 دن تک مسلسل بخار رہا۔ اب اس کے بارے میں بڑی پیشگوئیاں کی ہوئی تھی، اب وہ قریب المرگ ہو گیا۔ حکیم نور الدین کو بلوایا گیا، جو اس کا بعد میں خلیفہ بھی بنا۔ تو مرزا نے دیکھا تو اس کی چونکہ نبض ٹھنڈی ہو گئی تھی تو جسم کی گرمی کم ہو گئی، تو اتنی دیر تک حکیم نور الدین آ گیا، اس نے نئی وحی گھڑ لی، کہنے لگا کہ مجھے ابھی ابھی وحی آئی ہے کہ مبارک کا بخار اتر گیا۔ تو حکیم نور الدین نے آگے بڑھ کے جب نبض پہ ہاتھ رکھا تو نبض اتر چکی تھی۔ کہنے لگا حضرت یہ تو جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، آپ جلدی سے کستوری لائیں۔ وہ کستوری لینے گئے تو ابھی وہ دروازہ کھول ہی رہے تھے، تالا کھول ہی رہے تھے کہ بڑی حسرت سے حکیم نور الدین نے کہا کہ حضرت اس کی تو روح پرواز کر گئی ہے۔ اس نے ابھی ابھی بیچارے نے وہی گڑی تھی کہ ابھی میں نے دیکھا ہے کہ 9 دن کے بعد اس کا بخار ٹوٹ گیا، حالانکہ وہ بخار نہیں ٹوٹا تھا، اس کی جو ہے وہ روح نکل گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ تو اس نے کہا بخار اتر گیا۔ حکیم نور الدین نے بانڈا پھوڑ دیا، کہا بخار نہیں اترا، بیچارہ ویسے ہی مر گیا۔ تو اس طرح اس کی یہ پیشین گوئی بھی جو ہے وہ خراب ہو گئی، وہ ذلیل الرسوا ہو گئے۔ پھر اس نے ایک اور پیشین گوئی کی، کہا میں 80 سال یا 80 سال سے زیادہ عمر جیوں گا، یہ اس نے آرزو کی، اور جب مروں گا یا مکے میں مروں گا یا مدینہ میں مروں گا۔ لیکن پھر 26 مئی 1908 کو برانڈ رٹ روڈ لاہور احمدیہ بلڈنگ کے اندر لیٹرین کے اندر انتہائی ذلت کی موت مرا، اور 69 سال کی عمر میں مرا، جبکہ اس نے 80 سال سے زائد عمر کی پیشین گوئی کی تھی۔ کم از کم 11 سال اپنی پیشین گوئی سے پہلے ہی مر گیا۔ نہ مکے میں موت آئی نہ مدینے میں موت آئی، ایسے پلیتوں کو مدینے میں موت تو نہیں آیا کرتی تھی۔ باتھ روم کے اندر جو ہے وہ اسے موت آئی۔ جب پیدا ہوا، خود اس کا بیان ہے مرزا قادیانی کا، کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام جنت تھا، وہ میرے سے پہلے پیدا ہوئی اور میرا سر اس کی ٹانگوں میں تھا، ذلیل ہو کے پیدا ہوا اور مرا بھی تو ذلیل ہو کے۔ اس طرح جھوٹی نبوت کا یہ دعوے دار ذلیل و رسوا ہو کر جہانی ہو گیا اور اس دنیا سے چلا گیا، اور ذلت اور کمینگی کی زندگی بسر کر کے جو ہے، لیکن امت کے ایک بہت سارے طبقے کو اذیت میں مبتلا کر گیا اور ان کو دکھ دے گیا، ساتھ کتنے لوگوں کا ایمان خراب ہو گیا۔ 102 سال ہو گئے اس ظالم کو مرے ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہزاروں کی تعداد کے اندر اس جو ہے وہ ٹیڑے میڑے دین کو، جس کی کوئی ٹانگ اور کوئی ہاتھ اور کوئی پیر ہی نہیں ہے، اس کو ماننے والوں کی ایک تعداد ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے اور انگریز کی وفاداری کے لیے، اس کی حکومت کے استحکام کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا تھا، اور پھر وہ اپنے آقاؤں کی گود میں جا بیٹھا۔ مرزا طاہر بھی، مرزا مسرور بھی، سارے جو ہے وہ ان کی گود میں بیٹھے اور ان کی ایٹ پہ یہ پل رہے ہیں، اور آج بھی لوگوں کو دولت اور بیرون ملک کا لالچ دے کر کے وہ اسلام اور دین سے منحرف کرتے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان کے اندر 1 سال کے اندر 10,000 لوگ مرزئی ہو جاتے ہیں، جو بیرون ملک کے چکر کے اندر اپنے آپ کو مرزئی لکھ دیتے ہیں۔ مرزئی ختم نبوت کا باغی ہے۔